نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ نصاب النحو کا سبق نمبر 27 ہے۔ اس کو آپ یوں لے لیں کہ ایک ہوتا فاعل، کام کرنے والا، ایک ہوتا فعل جو کام وہ کر رہا ہے۔ اچھا، پھر تیسرا میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہوتا مفعول جس کے اوپر کام کیا جائے۔ زید نے عمر کو مارا، امر مفعول بھی ہے۔ اچھا، ایک مفعول وہ ہوتا ہے جو وقت پر دلالت کرتا ہے یا جگہ پر دلالت کرتا ہے، اسے مفعول فیہ کہتے ہیں، وہ بھی آگے آئے گا۔ آج ہم جو سبق پڑھنے لگے ہیں وہ ہے مفعول مطلق۔ اچھا، یہ مفعول مطلق کس لیے ہوتا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ہم نے یہ بتانا ہو کہ جو کام ہوا ہے وہ کام کتنی بار ہوا ہے، جو فعل واقع ہوا ہے وہ کس کیفیت میں ہوا ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کی تاکید کے لیے، فعل کے اندر مصدری معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو تین صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مفعول مطلق لایا جاتا ہے۔ تو سبق نمبر 27 مفعول مطلق کا بیان ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے جی؟ وہ مصدر منصوب جو ما قبل فعل کے ہم معنی ہو، یعنی اس مفعول اور ما قبل جو فعل ہے، ماضی ہے مضارع کوئی بھی ہے، ما قبل فعل دونوں کا معنی قریب قریب ہو، دونوں کا معنی ایک جیسا ہو۔ وہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ما قبل فعل کا ہی مصدر ہو سکتا ہے، بعض اوقات اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ جیسے قعدت جلوسا، ضربت ضربا، میں نے ہی مارا۔ اب ضربت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، اور ضربا یہ اس کا مفعول مطلق ہے۔ جب مفعول یعنی فعل کے بعد فاعل اور فاعل کے بعد کوئی مصدر منصوب ہو اور وہ ما قبل فعل کے ہم معنی ہو یا ما قبل فعل کا ہی مصدر ہو تو یہ کنفرم ہے کہ وہ مفعول مطلق ہوگا۔ قعدت جلوساً، قعدت فعل ہے، اس کا معنی میں بیٹھا، جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہم معنی آیا، لہذا جلوساً میں مفعول مطلق ہے۔ تین قسمیں اس کی، تاکیدی، نوعی اور عددی۔ تاکیدی کی تعریف کیا ہے؟ وہ مفعول مطلق جو ما قبل فعل کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تاکید پیدا کی۔ رتل اور پھر ترتیل آگے لے گئے۔ سلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تسلیماً مفعول مطلق ہے جو تاکید کا پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام، سلام میں تاکید ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، درود ابراہیمی پڑھ لو، سلام رہنے دو، سارے مولوی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ جہاں بھی درود ابراہیمی کا ذکر ہے وہاں السلام علیکہ ایھا النبی ساتھ پہلے موجود ہے کہ سلام تو یوں پڑھیں گے، تو درود کیسے پڑھیں؟ تو سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، یوں پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو سلام بھی ساتھ پڑھنا چاہیے، سلام کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، اور الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ مفعول مطلق نوعی کی تعریف، وہ مفعول مطلق جو ما فعل کی، ما قبل فعل کی حالت و نوعیت بیان کرنے کے لیے لایا جائے۔ جیسے جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، ٹھیک ہے؟ جلست جلست الاستاذ، میں استاذ کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو کیفیت بیان کرنا۔ اور مفعول مطلق نوعی جو ہوتا ہے یہ ثلاثی مجرد سے عموماً فعلۃن کے وزن پر آتا ہے، فعلۃن کے وزن پر۔ نمبر 3، مفعول مطلق عددی کی تعریف، وہ مفعول مطلق جو ما قبل فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے لایا جائے، جیسے اکلت اکلتن، کہ میں نے ایک مرتبہ کھایا،
اب یہ اکلتن بتا رہے ایک مرتبہ کھایا، اور اگر اسی کو آگے بڑھاتے تو اس کے اندر 2 مرتبہ کھانے کا ذکر بھی مل جاتا۔ تنبیہ، اگر مفعول مطلق کے معنی میں کوئی اگر مفعول مطلق فعل کے معنی میں کوئی زیادتی نہ کرے بلکہ وہی مصدر ہو جس پر فعل دلالت کر رہا ہے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی معنی میں زیادتی نہ ہو، کیفیت بیان نہ کر رہا ہو، عدد تعداد بیان نہ کر رہا ہو، تو یہ مفعول مطلق جو ہے نا تاکیدی ہوتا ہے۔ اور اگر مفعول مطلق مضاف ہو یا اس کی صفت ذکر کی گئی ہو تو وہ نوعیت کے لیے ہوگا۔ یہ ایک فرق بتایا کہ مفعول مطلق صرف مصدر ہی ہو، ٹھیک ہے، تو مفعول مطلق تاکیدی کہیں گے عموماً، اور اگر وہ مضاف ہو یا اس کی صفت آگے بیان کی گئی ہو اس مصدر کی جو فعل کے ہم معنی ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ اور اگر فاعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ ہو یا اس میں عدد مضاف بمصدر ہو تو وہ عدد کے لیے ہوگا، یعنی فاعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ فاعلتان ہی ہو جائے یا کوئی اس میں عدد مضاف ہو جائے مصدر کی طرف، تو اس صورت میں پھر مفعول مطلق عددی کہلائے گا۔ جیسے ضربت ضربتن، ٹھیک ہے، ضربت ضربتین میں نے 2 مرتبہ مارا، ضربت ثلاث ضربات میں نے 3 مرتبہ مارا۔ اچھا، اب آ گیا کہ مفعول مطلق کے فعل عامل کا حذف۔ مفعول مطلق یہ پیچھے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کبھی مفعول بھی جو ہوتا ہے اس کے فعل کو حذف کر دیتے ہیں قرینہ پائے جانے کی وجہ سے۔ تو اب جو بتانے لگے ہیں وہ مفعول مطلق کے جو عامل فعل ہوتا ہے نا اس کو حذف کرنے کی بھی کوئی صورت ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ مفعول مطلق کی جو عامل فعل ہوتا ہے اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، کبھی تو اس کو جوازاً حذف کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ اچھا، جوازاً حذف کرنے کی صورت مطلب اس کا فعل جو ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں درست ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب فعل محذوف پر کوئی قرینہ موجود ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے کسی آنے والے سے خیر مقدم کہا جائے تو اس سے پہلے قدیم تو فعل محذوف ہوگا، جب آنے والے سے کہیں گے تو پھر قدیمتا پڑھیں گے نا، قدیمتا فعل محذوف ہوگا۔ اصل عبارت یوں ہوگی قدیمتا قدومن خیر مقدمن، کہ خیر مقدم جی آیا نو سو بسم اللہ، تو اس طرح کے جملے جو ہم بولتے ہیں نا، تو قدیمتا قدومن خیر مقدم، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا برکت والا۔ تو یہاں ظاہر ہے خیر مقدم اگر بندہ کسی کو بولتا ہے تو اس کا کلیئر ہے کہ اس کا آنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہم اس کے آنے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا آنا مبارک ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جا رہا ہے تو پھر ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں فعل قدیمتا محذوف ہے اور یہ محذوف کرنے کی جوازی صورت ہے۔ اچھا، وجوبی صورتیں جو ہیں وہ ہیں 2 قسم کی۔ مفعول مطلق کے فعل کا حذف، مفعول مطلق کا فعل کا حذف جو وجوبی طور پر ہوتا ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو سماعی طور پر ہوتا ہے یا قیاسی طور پر۔ سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہو، بس عربوں سے سنا ہے تو ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں، بس بات ختم ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور قیاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سماعاً وجوب حذف کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جس مفعول مطلق کے فعل عامل کو ذکر کرنا اہل عرب سے اصلاً مسموع نہ ہو، یعنی عربی اس کو بالکل ہی اس کے فعل کو ذکر نہ کرتے ہوں، وہاں اس کا حذف کرنا سماعاً واجب ہوتا ہے، یعنی ہم نے سن کے اس کو وجوبی طور پر حذف کیا ہے، کیونکہ عربی لوگ عربی بولتے ہیں، انہوں نے کبھی اس کا فعل ذکر ہی نہیں کیا، لہذا ہم بھی اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ جیسے سقیہ، اب اس کا اصل معنی ہوتا ہے سقیہ، کوئی کہتا ہے کہ جناب پانی پی لیں تو آپ اسے سقیہ، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے سیراب کرے۔ راعیان، رعاک اللہ راعیہ، اللہ تعالیٰ تیری رعایت فرمائے۔ تو یہ جو پوری 7 قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سماعی طور پر حذف ہوتا ہے اس کا عامل فعل، ٹھیک ہے نا، تو ذکر نہیں کیا کیونکہ عربی لوگ بھی ذکر نہیں کرتے۔ جدعن ہے، حمدن ہے، شکرن ہے، شکر، ٹھیک ہے، عجبن، عجب تو میں نے تعجب کیا، تو یہ مفعول مطلق ہیں، یہ سارے کے سارے مفعول
مطلق ہیں اور ان کا عامل جو ہے وہ محذوف ہے وجوبی طور پر، سماعی طور پر، اور قیاساً وجوب حذف کا مفہوم۔ اگر فعل محذوف پر قرینہ اور قائم مقام دونوں پائے جائیں، یعنی قرینہ بھی پایا جا رہا ہے اور اس کا کوئی قائم مقام بھی پایا جا رہا ہے، تو وہاں مفعول مطلق کے فعل عامل کا حذف کرنا قیاساً واجب ہوتا ہے۔ اس کے بھی چند مخصوص مواقع ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، جب مفعول مطلق مقرر واقع ہو، مفعول مطلق مقرر یعنی ڈبل واقع ہو، جیسے زید سیرن سیرن۔ اچھا، اب یعنی یسیر سیرن، زید سیرن سیرن، تو اصل میں یسیر سیرن۔ نمبر 2، جب مفعول مطلق میں صیغہ تثنیہ واقع ہو، جیسے لبیک لبیک، یہ صیغہ تثنیہ ہے، تو یعنی الب لکا البابین، میں تیری اطاعت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ تو اب اصل میں لبیک جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور اس کی اصل عبارت یوں بنتی ہے الب لکا البابین۔ تنبیہ، اس کا مفصل بیان جو ہے وہ بڑی کتب میں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا ذہن میں رکھیں، یہ 7 صورتیں اوپر بیان کی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، نیچے والی جو بیان کی ان کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں قیاساً وجوب قیاساً حذف ہوتا ہے، یہاں سماعاً حذف ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں وجوب ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ فائدہ، درج ذیل الفاظ عموماً افعال محذوفہ کے لیے مفعول مطلق واقع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ کبھی بولے کوئی سبحان اللہ کی ترکیب کرو تو آپ نے یہ بولنا ہے کہ یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ معاذ اللہ، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ ایدن، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ البتہ، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ مثلا، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ یقیناً، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تنبیہ میں کہتے ہیں کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے، خود مفعول مطلق بھی محذوف ہوتا ہے، اور کی صفت وغیرہ اس کے نائب پر کے طور پر ذکر کی جاتی ہے۔ اذکر اللہ کثیرا، اذکر اللہ کثیرا، اصل میں ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، تو یہاں مفعول مطلق بھی حذف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جرت تلمیذ سرین، اب یہاں جرین سرین ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کا خلاصہ کہ مفعول مطلق 3 قسموں کے لیے آتا ہے، 3 چیزوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تاکیدی ہوتا ہے، نوعی ہوتا ہے اور عددی ہوتا ہے۔ عدد پر دلالت کرے تو عددی ہو جائے گا، اور اگر مضاف واقع ہو یا اس کی صفت واقع ہو جائے تو یہ نوعی ہوگا، اور اگر مطلقاً مصدر ہو تو یہ تاکیدی ہوگا۔ یہ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی صورتوں میں فعل عامل کو حذف کر سکتے ہیں۔ تو 2 صورتیں ہیں، کبھی وجوباً کبھی جوازاً۔ جوازاً جو حذف ہوتا ہے وہ صورت میں ہوتا ہے جب کوئی قرینہ پایا جائے تو حذف کر دیتے ہیں، جوازی طور پہ حذف ہو جائے گا، اور وجوبی طور پہ پھر 2 صورتیں، سماعی طور پر ہوگا یا قیاسی طور پر۔ سماعی کی صورتیں بھی بتا دیں، قیاسی کی صورتیں بھی بتا دیں، اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں، رٹا لگا کے بقایا یاد کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کنفرم ہے کہ الفاظ آپ کے سامنے کبھی آ جائیں، کبھی آپ کو کوئی بولے مثلاً کی ترکیب کیا کریں گے، کبھی کوئی آپ کو بولے یقیناً جو لفظ بولتے ہیں اس کی ترکیب کیا کریں گے، کبھی سبحان اللہ کی کوئی ترکیب پوچھ لے تو آپ اس کی ترکیب کر سکو کہ بھائی یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، تو یہ سبق سمجھو یاد ہو گیا، اور سبق اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سوال نمبر 1 میں دیا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول مطلق کی پہچان کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ مفعول مطلق کی 3 اقسام میں سے کون سی قسم ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ تکلیم کا کلمہ سے، تو دونوں معنی ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب ایک مصدر ہو گیا بالکل، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تاکیدی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تحبون المال حبا جما حبا، تحبون حبا، اور اس کی صفت آ گئی آگے، اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نوعی ہو گیا۔ اسی طرح آپ باقی ساری دیکھیں گے تو انشاءاللہ سبق کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔